پھر اسی زمین کو چیر کر اے انسان تیرے لیے میں مختلف قسم کے غلے بھی اگا کر تیرے لیے نعمتیں لاتا ہوں. وعنبا، کہیں انگوروں کے باغات، کہیں کھجوروں کے باغات. وحدائق غلبا، تجھے اتنے باغات دیتا ہوں کہ چاروں طرف چھائے ہوئے. ایسی ایسی قومیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں کہ جب وہ اپنے باغات میں سے گزرا کرتے تھے، علماء نے لکھا ہے پھل اتنے بڑے اور کثرت کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ اگر سر کے اوپر ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی تھی تو کسی چیز سے پھلوں کو اتارنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. آدمی باغ اتنا گھنا ہوتا تھا کہ باغ کے اندر سے گزرتے ہوئے جب باغ میں کراس کرتا تھا بندہ تو پھلوں کی ٹوکری جو ہے وہ پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی. یوں دیتے ہیں پھر رب العزت اپنے فرما بردار بندوں کو. تو اس لیے یہ رمضان المبارک بھی رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک نعمت ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی، اس کے راتوں کو بھی قیمتی بنایا، اس کے دن کو بھی قیمتی بنایا. رمضان القرآن کے جوڑ کو ساتھ رکھتے ہوئے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب العزت کے حضور گر گڑائے، تہجد کی نمازیں پڑھی، صلاۃ و تسبیحات کی نمازیں پڑھی، نوافل پڑھی. دن کو روزے کے ساتھ، خشک لبوں کے ساتھ، مطعومات، مشروبات، کھانے پینے کی مختلف دنوں کو لبھانے والی لذت کی چیزیں پاس رکھی ہوتی تھیں، لیکن یہ اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کھانے کی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے نہ پینے کی چیز کی طرف. حتیٰ کہ حسین و جمیل بیوی وہ بھی سامنے بیٹھی ہوتی تھی تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف بھی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کہیں رب العزت میرے اس ثواب کے اندر کمی نہ لائے. اس لیے تو قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا بندہ، کرسی رکھ دیں حضرت کی، اللہ کا بندہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا الصیام والرمضان، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ رمضان المبارک بھی، یہ قرآن پاک بھی، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان کو حسین و جمیل صورت عطا فرمائیں گے. یہ رب العزت کے حضور سفارش کرنے کے لیے آئیں گے. روزہ عرض کرے گا باری تعالی یہ تیرا بندہ تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، شہوت کی چیزوں سے بھی اس نے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں روکے رکھا. میں روزہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، اے رب العزت اگر میں تیری مخلوق میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائی اور اس کے گناہوں کی معافی کا فیصلہ فرما دیجئے. قرآن کھڑا ہو جائے گا، اے میرے رب منعتہ النوم باللیل، رات تو نے بندوں کی راحت اور آرام کے لیے پیدا کی تھی، لیکن تیرے قرآن کی تلاوتوں میں نے تیرے بندے کو ایسا لگایا کہ یہ نیند بھی بھول گیا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرے قرآن کی تلاوتوں میں اس نے زندگی گزاری. رب العزت فشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول فرما دیجئے. اللہ فرماتے فیشفعان، اے قرآن میں تیری بھی سفارش قبول کرتا ہوں، اے روزہ میں تیری سفارش بھی قبول کرتا ہوں اور اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کو، اس کی جہنم کو جنت میں تبدیل کرتا ہوں. وہ رب دینے والا ہے، صرف میں اور آپ لینے والے بن جائیں. رب العزت کے کتنے احسانات ہیں.
کہ مجھے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے اور آپ کی بدعمالیاں اور گناہ خود بخود چھوٹے چھوٹے اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے ختم ہوتے رہتے ہیں اور میں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی. وضو کو لے لیجئے، نماز کے لیے مومن بندہ آئے، جو جو قدم اٹھاتا ہوا آئے گا ہر قدم کے اوپر نیکی لکھی جائے گی. پھر فرمایا جب اللہ کا بندہ وضو کرنے کے لیے پانی کو ہاتھ میں لیتا ہے، فرمایا ہاتھ کے اندر جیسے ہی پانی آتا ہے وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس پانی وضو والے پانی کی برکت سے ہاتھوں سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا حتیٰ کہ وہ گناہ ہاتھوں سے پاؤں سے یوں نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے انگلیوں سے، ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں اور بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی اس کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو. اور میں اور آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی چھوٹے گناہ مولانا بتا دیں کون کون سے ہیں اور بڑے گناہ بتا دیں تاکہ میں اور آپ بڑے گناہوں سے بچ جائیں اور چھوٹے گناہ وہ تو چلو کر لیں. ہاں جی یاد رکھیے یہ بڑا اور چھوٹا میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے. رب العزت کے ہاں اس کی عظمت اور اس کے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بندہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے. یہ اس نے پہچان کے لیے رکھ دی ہے کہ اگر میرے بندے سے یہ گناہ ایسا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے. یہ نہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر لو اور بڑا گناہ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. بلکہ علماء نے بڑے گناہ شمار کرائے ہیں کہ حدیث میں ان گناہوں کو بڑا ذکر کیا گیا ہے. اور بعض علماء نے عجیب ترتیب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جو اپنے سے اوپر والے گناہ کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے سے نیچے والے گناہ کے اعتبار سے ہو تو وہ کبیرہ گناہ بن جائے. اور بعض علماء نے تو عجیب جملہ فرمایا یہ انسان جب اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ گناہ تو چھوٹا ہے میں اس کو کر لوں تو اللہ کی نظر میں وہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا. تو وہ کتنی مہربانیاں کرنے والا ہے، احسانات کرنے والا ہے. اس کا حکم ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جو بڑے بڑے گناہ میں نے تمہیں گنوا دیے فرمایا پروردگار فرماتے ہیں اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچا لو، چوری سے بچا لو، غیبت سے بچا لو، زنا سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی نظر کی حفاظت کر لو. یاد رکھو فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. تم نظر کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، فرمایا شیطان کے جو تیر ہیں یہ نظر کا جو تیر ہے فقط تیر نہیں ہے، شیطان کے زہر لگائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. میرے نبی نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اللہ کے رسول آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں؟ فرمایا ہاں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. ان کا زنا کیا؟ فرمایا وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا غلط جگہ کے اوپر دیکھ لینا ہے تو یہ نظر کا زنا بن جائے گا. پاؤں بھی زنا کرتے ہیں جب یہ غلط جگہ کی طرف زنا کے اڈے کی طرف چل کر جائیں گے، فحاشی ٹی وی اور اریانی کے اڈے کی طرف چل کر جائیں گے تو یہ پاؤں بھی کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آئیں گے. رب العزت یہ آنکھیں ہیں، اپنی بیوی کو خوبصورت کر کے دیکھو، اپنی نظر کو ذرا محفوظ رکھو، پھر دیکھو یہ بیوی تمہیں کتنی حسین و جمیل نظر آتی ہے.
اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو جنت نصیب کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہی بیوی جنت کی جتنی حوریں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کو عطا فرمائیں گے، ان سب کا حسن اکٹھا کر کے اس سے زیادہ حسن اس انسان کی دنیا والی بیوی کو عطا فرما کر جنت کی حوروں کا سردار بنا کر اس کو تمہارے ساتھ جنت میں لائیں۔ اور یہ اولادیں، یہ نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ، پھر یہی اگر تمہارے نیک نقش قدم کے اوپر چلے گی تو پھر اگر اعمال میں کمی کوتاہی پائی جائے گی تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں پھر میں ان کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو تمہارے ساتھ ملا کر جنت کے اندر لے آؤں گا، پھر تمہاری آنکھیں وہاں بھی ٹھنڈی کر کے رکھ دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جمعہ ہر ہفتہ جنتی آدمی کو ایک خوبصورت گھوڑا عطا فرماتے ہیں اور پھر اس گھوڑے کے اوپر اس کو سوار کر کے فرماتے ہیں جاؤ اس جنت کے اندر جہاں جہاں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں سب سے ملاقات کر کے آؤ، ان سے مل کر آؤ۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ فرمایا تمہاری اولادیں یا تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر خطا پائی گئی، ایمان موجود ہوا، وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں باپ، اولاد جنت کے نچلے درجے میں، تو رب العزت اس اولاد کو باپ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے فرمایا، اس اتباع حسن اچھی اتباع کی وجہ سے فرمایا تمہاری اولادوں کو یا تمہارے والدین کو بھی نچلے درجے سے لے کر اللہ تمہارے ساتھ جنت کے اندر تمہیں ملا دے گا۔ اتنے احسانات کرنے والا ہے وہ رب۔ بات بات کے اوپر بخشش، بات بات کے اوپر بہانہ ڈھونڈنا کہ کسی بات سے میرا بندہ میری طرف رجوع کرنے والا ہو جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، پروردگار کو کیا پڑی ہے، اس کو کیا ملے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس انسان کو فرمایا رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، رب العزت کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو عذاب دے؟ صرف یہ دو شرطیں انسان اپنے اندر لے آئے، ان شکرتم وآمنتم، ایمان بھی دل کے اندر لے کر آؤ اور اللہ کی شکر گزاری کی زندگی گزار کر آؤ۔ یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی قیمت کل قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ یہ جس کو میں اور آپ کچھ نہیں سمجھتے، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی حکم ہوگا جب جنت والے جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آخر میں فرشتوں سے فرمائے گی میرے فرشتے جاؤ اس جہنم کے اندر ہر وہ آدمی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر آؤ۔ تو اپنے رب العزت کے شکر گزار بندے بنیے، اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ذرا احادیث کے مطالعہ کر کے تو دیکھو، قیامت کا منظر سامنے رکھو جہاں انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے مناظر اپنے بندوں کو دکھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے دربار میں وزن اعمال کے لیے آئے گا، وزن اس کا تولا جائے گا۔ وزن جب تولا گیا تو وزن کے اندر صرف ایک نیکی ملی، باقی ساری کی ساری خطائیں ہی خطائیں ہیں۔ دوسرا آدمی آیا اور اس آدمی کے پلے اعمال سارے مکمل ہیں، نیکیاں اور برائیاں ایسے ترازو کے ساتھ تلی ہیں کہ صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے اس کے جنت کے اندر جانے کے لیے۔
یہ آدمی مایوس ہو کے بیٹھا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری خطائیں، صرف ایک نیکی ہے، یہ میرے کیا کام آئے گی؟ اور یہ آدمی جس کو فقط ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، حکم ہوگا جاؤ میرے بندے، محشر کا میدان لگا ہوا ہے، جاؤ میرے بندے پھر رہے ہیں، جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے کے آؤ، میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کروں۔ یہ بہانہ ہے بخشش کا۔ تو اللہ رب العزت یہ بندہ چلے گا راستے کے اندر اس کو اس آدمی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں، فقط ایک نیکی ہے۔ یہ اس کو مایوس اور پریشان دیکھتا ہے تو پوچھے گا، اے اللہ کے بندے کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ وہ نیکی ڈھونڈ کر آؤ، صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، کہیں سے مجھے مل جائے۔ تو جو اس محشر کے میدان میں اللہ کا یہ بندہ سوچے گا، یار میرے پاس تو ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، میرے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں، ایک نیکی یہ مجھے کیا بچائے گی؟ چلو اللہ کے بندے، اس محشر کے میدان میں، دنیا میں تو میں نے ظلم کیے، برائیاں کی، خطائیں کی، چلو آج اس محشر کے میدان میں یہی ایک نیکی ہے تجھے دیتا ہوں، تیرا کام تو ہو جائے۔ یہ بندہ اس آدمی سے نیکی لے کر اللہ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا، رب العزت اس کو خوش دیکھیں گے، ہاں میرے بندے نیکی لے کے آیا، یا رب نیکی لے کے آ گیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ شان تو مجھ رب العزت کی ہے کہ میں اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، نیکیاں دیتا ہوں۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، کون ایسا رحم دل بندہ جو اس محشر کے میدان میں بھی تجھے نیکی دینے کے اوپر راضی ہو گیا؟ وہ بندہ، اس کا نام بتایا گیا، اللہ تیرا وہ بندہ کھڑا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہے، ایک نیکی بھی اس نے مجھے عطا کر دی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، میرے بندے اس محشر کے میدان میں بھی تو نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا، تو نے اس کو ایک نیکی دی، اس ایک نیکی کے صدقے میں تیری ساری خطائیں معاف کرتا ہوں۔ اب صرف یہ نہیں، تم دونوں کے لیے میں جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرو، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے، کبھی کبھی ایسے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے، مولی اشرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں مستجاب الدعوات بندے پیدا کرتے ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ایسا بندہ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فوراً لوگوں کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتا ہو، اس کو اللہ کبھی مستجاب الدعوات نہیں بنائیں گے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ مخلوق تھوڑی سی تکلیف پہنچائے گی، فوراً ہاتھ اٹھائے گا تو پھر اس کا تو کباڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی کو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا کبھی مستجاب الدعوات بناتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے فوراً تھوڑی سی تکلیف کے اوپر ہاتھ اٹھا دے گا۔ جب رب العزت اتنی بڑی حلم والے، برداشت والے، تو وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جب میں اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا ہوں تو میرے بندے بھی میری مخلوق کو معاف کرنے والے ہو جائیں۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، میرے محبوب نے فرمایا ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو جائے۔ تو ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، بلکہ اپنے گناہوں کے اقراری مجرم ہیں۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ صرف انسان اور جنات ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جن کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ صرف نبی اللہ نے ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جن سے گناہ کا وجود تصور بھی نہیں ہو سکتا۔
باقی کوئی انسان خطاؤں سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہر وقت یہ جو لمحات باقی ہیں اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دو, گڑ گڑاؤ, معافیاں مانگو. جن لوگوں کے حقوق کھائے ہیں ان کے حقوق ادا کرو, جنہیں ناراض کیا ہے ان کو راضی کرو. والدین اگر ناراض ہیں ان کو مناؤ, رشتہ دار ناراض ہیں ان کو مناؤ. حدیث پاک میں آتا ہے یہ رشتہ داری, یہ رحم اللہ کے حضور آسمان کی طرف جاتا ہے, لوگوں کے اعمال آسمان کی طرف اٹھتے ہیں. یہ رحم اور رشتہ داری بھی اللہ کی طرف اٹھتی ہے. اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری میں تجھے نہیں بھولوں گا, تجھے نہیں چھوڑوں گا. جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا, جو تجھے توڑے گا میرا وعدہ ہے اور میرا حکم ہے کہ میں اس کو دنیا میں بھی توڑ کے رکھ دوں گا اور قیامت کے دن بھی سب کے کٹہرے میں لاؤں گا. تو اس سے ڈرو, اپنے رب کو غفور الرحیم مانتے ہو تو خود کو کیوں نہیں بخشش کے لیے پیش کرتے ہو؟ جب خود پسند کرتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے تو اللہ کی مخلوق کو بھی اوپر بھی رحم کرو. تو اللہ کے حضور گر گڑائیں, استغفار کریں کثرت کے ساتھ استغفار. اب انبیاء نے بھی استغفار کیا. اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی گناہوں سے معصوم, لیکن نبی استغفار, بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرتا. محمد الرسول اللہ نے قسم کھائی میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود ایک ایک دن میں 70 مرتبہ بھی استغفار کرتا ہوں. استغفار سے گناہوں کی بھی معافی ہوتی ہے اور استغفار سے درجات کی بھی بلندی ہوتی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اتنی بشارت دی, فرمایا انزل اللہ علی امانتین لامتی, اللہ نے میری امت کے لیے فرمایا میرے اللہ نے 2 امانتیں زمین کے اوپر اتار دی. 2 امانتیں کہ ان کو محفوظ رکھنا ہے. وہ کون سی امانتیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب پہلی امانت یہ ہے کہ آپ کا وجود مسعود, آپ کا جسم مبارک جب تک اس دنیا کے اندر موجود رہے گا, آپ جب تک زندہ ہیں زمین کے اوپر, میں دنیا میں عمومی عذاب کسی کو نہیں دوں گا. اس لیے تو ابو جہل کبھی کبھی کہتا تھا کہ اگر تم سچے ہو اور ہم برے ہیں تو اپنے رب سے کہو آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے یا ہمارے اوپر عذاب لائے, آسمان پھٹ پڑے. اللہ نے فرمایا اے ابو جہل تو اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں, یہ تیرا عذاب سے دنیا میں بچ جانا بھی میرے محبوب کے وجود کا صدقہ ہے. اگر میرا محبوب موجود نہ ہوتا تو دنیا میں تجھ جیسے لوگوں کو باقی نہ رکھتا. یہ ایک امانت ہو گئی. فرمایا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. میرے محبوب جب تک دنیا میں کوئی آدمی ایک بھی استغفار کرنے والا باقی رہے گا میں رب عمومی عذاب میں کسی کو مبتلا نہیں کروں گا. خصوصی عذاب آئے گا, کسی ایک علاقے میں آیا تاکہ دوسرے علاقے والے عبرت حاصل کریں. دیکھیے مسلمانوں کو جا کر دیکھیے, رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کے اندر بھی ان کا کھانا پینا ہوٹلوں کے اوپر اسی طرح کھلا ہوا, سر عام سگریٹ پی رہے, سر عام شرابیں پی رہے. ارے اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے مسلمان بھائیوں. وہ رب بخشنے والا ضرور ہے لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس کا عذاب بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر رات بھی نہیں ہوتی, صبح اٹھتا ہے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہا. اور میرے محبوب نے اسی حدیث میں فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, تو میں اپنی امت کے لیے استغفار کا تحفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری امت جب تک استغفار کو کثرت کے ساتھ پکڑے رکھے گی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عذاب دی لائے.
تو کیا خیال ہے، اب اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی فکر کرنی چاہیے، نہیں فکر کرنی چاہیے؟ اس کے لیے یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی جو راتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، ان کو قیمتی بناؤ میرے دوستوں، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بناؤ رب العزت کے حضور۔ یا وقت گزرے قرآن کی تلاوتوں میں، یا وقت گزرے نماز کے اندر، یا مسلمانوں کی بھلائیوں کے کام کے اندر، رفاہ عامہ میں لوگوں کی خیر خواہی کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی اور اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جتنا سے زیادہ ہو سکے